الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا۔ اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم حضرت علامہ راغب حسین نعیمی صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹر عزیر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ڈاکٹر فرید الدین قادری و دیگر علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علماء کی یہ ایک بہترین کہکشاں سجائی، اور جس میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور علماء کرام کی قیمتی آراء جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ سربلند رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم سے، سنی جب تک موجود ہیں ختم نبوت کے پرچم کو سربلند رکھیں۔ الحمدللہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت، اچھا سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ جو نیو جنریشن ہے ہم ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے چینلز پر اینکر بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، صاحب اتنے بڑے فرقے کو چند لوگ بیٹھے اور انہوں نے غیر مسلم قرار دے دی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی کئی جگہ جاتا ہوں، باہر ممالک بھی گیا، ادھر بھی، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر اتنے بڑے فرقے کو غیر مسلم قرار دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ لوگ نہیں ہیں، وہ پوری قوم کے نمائندے ہیں، اس میں ایک مسلک نہیں ہے، اس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں بیٹھ کر جی سب جمع ہو گئے چلو بھائی غیر مسلم قرار دے دی، باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ دوسری، ختم نبوت فورم نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ کورسز شروع کیے، عقیدہ ختم نبوت کورس۔ یہ جو نوجوان نیو جنریشن، ان کو بلا کر کے بھائی آپ یہ کورس کریں، ان کو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ورنہ جس طرح ہمارے ڈاکٹر عزیر محمود صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا جی ہم تو ختم نبوت کو مانتے، ہم تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے، تو وہ نوجوان آج کا جو نہیں جانتا وہ یہ کہتا پھر جھگڑا کیا ہے، بھائی وہ تو مان رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ ان کورسز سے یہ فائدہ ہوا کہ نیو جنریشن جو ہے ان کو پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جہاں جہاں تک دائرہ اختیار ہے، مثلا ہمارے درگاہ عالیہ اشرفیہ کے تحت جہاں جہاں ہمارے مراکز ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں، اور ہالینڈ میں، روٹرڈیم میں، اور اس میں موریشس میں، اور ساؤتھ افریقہ ڈربن میں، ہم نے سب جگہ یہ کہا ہے کہ ایسے کورسز کرائے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ باقی یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔
تو آپ لوگوں کا جہاں جہاں تک دار اختیار ہے، واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر، اور جس طرح بھی آپ اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم پھیلائیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے جو بھی یہ کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوگی، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر اپنے ڈاکٹر عزیر محمود صاحب اور ہمارے راغب نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دونوں ماشاءاللہ بڑے مستعد ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو کام یہ کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔